والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر اساتذہ دارالعلوم برکات خواجہ، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، فارغین، طلبہ، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے بیشتر محب گرامی حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب نے میرے سلسلے میں کچھ دعائیہ کلمات کہے۔ اللہ رب العزت جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا مجھے بنائے بھی، اور جو کچھ اللہ عز و جل نے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت سے نوازے اور اسے ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور کفارہ سیئات بنائے۔ جماعت اہل سنت کی عظیم عالم دین، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دور حاضر میں اسلاف کی یادگار، علم کے پہاڑ اور استاذ العلماء خیر الاذکیاء بقیت السلف حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب مدد اللہ العالی سے آپ نے ہم نے بخاری شریف کی آخری درس کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت علامہ مصباحی صاحب قبلہ ان علماء میں ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ طلبہ جنہوں نے ان سے آخری حدیث کا درس حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا،
وقت کے گزر جانے کے بعد یہ اپنی قسمت پر ناز کریں گے اور تاریخ بتائے گی کہ جن کے آخری درس کے اندر حدیث کے شرکت کی سعادت نصیب ہوئی وہ اللہ کے کتنے عظیم اور برگزیدہ بندے تھے۔ علم کے ساتھ چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو علم کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں اور اس علم کو نفع بخش بناتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت جل جلالہ کسی بھی دینی خدمت کی سعادت عطا فرمائے تو اس دینی خدمت کی قبولیت کے لیے بھی ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو چیز اگر اس کے ساتھ ہو تو اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ میری گفتگو خاص طور پر فارغین اور طلباء کے لیے ہے، وہ اچھی طرح سے اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیہ کریمہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے متعلق ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کے انبار لگائے گئے تو آپ چپ رہی، اور قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چپ رہی اور اس بچے کے بارے میں جو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں نے کہا قالوا کیف نکلم فی المہد صبیا او کما قال، یہ کیسے ہم سے کلام کرے گا، یہ تو جھولے کے اندر ہے، اب پیدا ہوا بچہ کلام کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کرم سے بچپن میں کلام فرمایا، اور میں نے ان کے کلام کی ابتدا کو جب میں آج سوچ رہا تھا آتے وقت اور تھوڑا سا میں نے اس آیت کو میں پڑھا تو مجھے ایک عجیب فیلنگ ہوئی، اسی لیے میں نے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ ابتدا کرتے قال انی عبداللہ، کوئی بڑائی کا پہلے تذکرہ نہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبوت عطا فرمائی، نہیں، پہلے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عاجزی کا وہ اظہار انہوں نے کیا، ایک تو اتنا بڑا شرف کہ جھولے کے اندر بولنے کی صلاحیت عطا کی، اور پھر رب نے کرم یہ فرمایا کہ کتاب بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، لیکن ان دونوں کمالات کے تذکرے سے پہلے انہوں نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور مزاج ہمیں عطا کیا کہ سارے کمالات قدرت کی طرف سے ہیں، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کمالات کے ملنے کے باوجود بھی بندہ اپنے کو بڑا نہ سمجھے، اپنے کو خدا کا بندہ سمجھے، ایک مزاج عطا کیا۔ اور پھر میں اسی اینگل سے سوچنا میں نے شروع کیا، اسی انداز سے انبیاء کے بارے میں، تو واللہ ان کی عظمتوں کا سکہ تو دل میں پہلے ہی موجود تھا، لیکن ایک نئی فکر ہمیں ملی ان کی زندگی سے
جو ہر طالب علم کو دماغ کے اندر رکھنی ہے اس فکر کو، ہزار شہرت کی بلندی پر پہنچ جائیں، علم کا پہاڑ بن جائیں اور فیضان علم پوری دنیا میں ہمارا مالا مال یعنی پہنچتا رہتا ہو، باوجود اس کے ہمیں متواضع اور منکسر المزاج بن کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ علم کے ساتھ تکبر آیا، راندے بارگاہ الہی ہو گیا۔ ابلیس کے پاس علم تھا، معلم ملائکہ تھا، تکبر آیا، اللہ نے نکال دیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے خطائی اجتہادی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انداز دیکھیے آپ، عاجزی کا انداز دیکھیے، انکساری کا انداز دیکھیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں میں سمجھاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک خاتون گزری جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھی تھی، اس نے حضور کو اس طرح سے دو زانوں بیٹھ کر کھاتے دیکھا تو برجستہ کہتی ہے یہ تو غلاموں کی طرح بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور خود کو نبی کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مچل گئے، ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں بھی تو اپنے رب کا بندہ ہی تو ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی اس انداز کا ہوتا جس میں کہیں تفاخر نظر نہیں آتا تھا، اور اسی لیے قرآن نے اولیاء کی شان جو بیان فرمائی، ان کی عبادتوں کا تذکرہ بعد میں فرمایا، ان کی چال کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کبھی زمین پر اکڑ کر نہیں چلے۔ رحمان کے بندے جب بھی زمین پر چلے خرامہ خرامہ آہستہ نرمی کے ساتھ یہ چلتے گئے۔ تو ہزار علم کا ہم پڑھو، کبھی اپنے علم کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس سارا علم آ گیا۔ یہ تصور کرنا ہزار 8 ڈگری ہمارے پاس آ جائے، یہ تصور کرنا کہ اب میں کمال تک پہنچ گیا، اب میرے آگے کوئی نہیں، تو قرآن کی آیت سے عدم واقفیت کی بنیاد پر آدمی یہ کہے گا، ورنہ قرآن نے کہہ دیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ جتنا علم، جتنی بلندی زیادہ ملتی جائے، تواضع اتنی زیادہ بڑھتی جائے، عاجزی اتنی زیادہ بڑھتی جائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ بلندی عطا فرمائی جس بلندی تک نہ ان سے پہلے کوئی پہنچا ہے نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اس بلندی پر حضور پہنچے لا مکان تک، سبحان اللہ، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، اتنی بلندی۔ رب نے فرمایا میرے محبوب
آج کس لقب سے تمہیں یاد کیا جائے؟ تو کوئی ٹائٹل نہیں، بس عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے پکار دے، یہی میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور سفر معراج کے تذکرے میں یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی۔ اللہ کے رسول کی عبد والی ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ علم کی بقا اور تحفظ کے لیے، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو رب نے سرمائے سے مالا مال کیا اور نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائی، ان کو بھی دل و دماغ کے اندر اس بات کو محفوظ کر لینا چاہیے کہ جتنا بھی اللہ دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تواضع اور انکساری اپنی زندگی سے کبھی رخصت نہ ہو، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ کارناموں کی بات ہے، ابھی مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب نے تمثیل کے ذریعے اور جو کچھ ان کا حسن ظن تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا جے پور کے اندر ایک سینٹر کا سنگ بنیاد ہم نے اللہ نے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو کئی علماء تھے، ان علماء نے خوب تعریف، ہر کوئی آتا بس ایک تعریف ہی ہماری کرتا جاتا تھا۔ تو میں نے ادھر ایک جملہ کہا تھا، اور یہ جملہ تمام فارغین کو دل و دماغ میں محفوظ رکھنا ہے۔ میں نے اس وقت کہا تھا عمارتیں دنیا دیکھتی ہے، کام دنیا دیکھتی ہے، کتابیں دنیا دیکھتی ہے، شاگرد دنیا دیکھتی ہے، اللہ تو صرف نیت دیکھتا ہے۔ جو چیز رب دیکھ رہا ہے اگر وہ درست نہیں تو دنیا کے دیکھنے سے کوئی فرق یا تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے نیت کا درست ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ پیورٹی اپنے اندر لاؤ، اخلاص اپنے اندر لاؤ، اور کبھی بھی ابھی ایک پروگرام میں ہم 2-3 روز پہلے ایک جگہ پر تھے تو ایک صاحب کا نام اس کے اندر تھا اور وہ تشریف لانے والے تھے، تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، ٹائم ہو گیا وہ تشریف نہیں لائے؟ کہا ان کا نام نیچے تھا، تو بولے کہ میں نہیں آؤں گا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ بھی رہی ہو۔ اور ایک جملہ میرا زندگی پر یاد رکھنا، دین کے کام کرنے والوں کے مزاج، یعنی تمام فارغین کو یہ مزاج اپنا بنانا پڑے گا۔ یہ جملہ بس کہیں لکھ لینا، آپ انشاءاللہ یاد رہے گا آپ کو، اور اس پر آپ عمل کریں گے اور انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو یہ جملہ پہنچائے گا۔ کام کرنے والا کبھی بھی خود کو بڑا نہ سمجھے، خدا کو بڑا سمجھے۔ اسے ذہن میں رکھیے آپ۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں۔ تعریف سے انسان پھول جاتا ہے، اس کی طبیعت بڑی عجیب ہو جاتی ہے، یہ ایک فطرت کے اندر ہے، اور اس میں بھی کوئی بڑا تعریف کر دے تو وہ آدمی حضرت نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، حضرت نے، یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم، سب کچھ ختم ہو گیا، اولاد بھی، مال بھی، جائیداد بھی، مکانات بھی، سب ختم، اور خود کسی مرض کے اندر گرفتار ہو گئے۔ چند سال مرض کے اندر گزرے کہ بیوی نے کہا کہ میں آپ کا مرض نہیں دیکھ سکتی، آپ نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ عز و جل آپ کو شفا عطا فرما دے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا میں کب سے مریض ہوں، کتنے سال ہوئے؟ کہا 5-7 سال ہوئے ہوں۔
کہ اس سے پہلے کی زندگی کا بڑے مزے میں گزری؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ چند دنوں کی تکلیف کی شکایت اللہ کو کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ بیوی نے پھر بھی بہت اصرار کیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف نے چھو لیا، میں تکلیف میں گرفتار ہوں، میں اس طرح سے میاں میں ایک ادب بتاؤں آپ کو، ادب بتاؤں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیماری کو انسان عیب سمجھتا ہے یا ہنر سمجھتا ہے؟ کسی کو بیماری لگ جائے، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ابھی کورونا کے پیریڈ کے اندر ایسی پوزیشن تھی کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، کسی کو کھانسی آ گئی مسجد کے اندر، صف کے اندر وہ کھانس رہا ہے تو جلدی سلام کا انتظار کرتے ہیں کہ سلام ختم ہو اور سیدھا بھاگ جائیں، سے دور چلے جائیں کہیں کورونا لگ نہ جائے۔ تو بیماری کو آدمی ہنر نہیں عیب سمجھتا ہے۔ جواب دیجئے نا یار، آپ کا جواب ایسا نہیں ہے جس سے میں سمجھوں کہ آپ بیماری کو آدمی عیب سمجھتا ہے نا، کہ یار کینسر کی بیماری، اور فوراً پڑھتا ہے مریض کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ بیماری لگے؟ جواب دیجئے۔ کسی بیمار کو دیکھ کر تڑپ ہوتی ہے کہ یہ بیماری مجھے لگے؟ بولیے نہیں۔ انبیاء ادب کتنا بجا لاتے ہیں قدرت کا، آپ دیکھیں۔ بیماری سے انسان محبت نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ رب العزت کا ادب کس طرح سے بجا لاتے ہیں کہ جب رب کی ربوبیت کی دلیل پیش کرنی ہوئی تو کیا کہا انہوں نے؟ یدعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھلاتا ہے، میں پیاسا ہوتا ہوں تو پلاتا ہے۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ لیکن قربان جائیے، جب بیماری کی بات آئی تو کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، اس کی نسبت قدرت کی طرف نہیں کی کہ مولا جب مجھے بیمار کرتا ہے، نہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ کتنا ادب، کتنا ادب۔ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے تو آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بھی جان کا معاملہ آیا اور دریا کے اندر اترنے کی بات آئی تو ان کی قوم نے کہا کہ ابھی ہم کو پکڑ لیں گے یہ لوگ، تو آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور ان قریب ہم کو راستہ دکھا دے گا۔ ادب ادھر بھی تھا، جتنا مقام بڑا ہوتا ہے احترام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ہوا۔ یہاں معیہ کا تذکرہ پہلے اور ربی کا تذکرہ بعد میں، ان معی ربی سیہدین۔ اور غار ثور کے اندر جب حضور نے حضرت صدیق اکبر سے کہا تو یہ نہیں فرمایا ہمارے ساتھ اللہ ہے، نہیں، بلکہ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا تذکرہ پہلے کیا، اپنا تذکرہ بعد میں کیا۔ اسی کو امام عشق و محبت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے میں لیا، اسی ادب کو کہ جب بسم اللہ کا ترجمہ کرنا ہوا تو میں کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ کے تذکرے سے انہوں نے شروع کیا۔ یہ ادب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا
حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھوکر مارو پیر سے، جو پانی کا چشمہ جاری ہو اسے پیو اور بدن پہ ڈالو، اللہ شفا تمہیں عطا فرما دے گا. ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا، پیے، بدن پہ ڈالا، شفا مل گئی. اب جیسے ہی رب نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، تو اب کہنے والی ذات اللہ کی ہو اور اس کے صبر کو اللہ تسلیم کر رہا ہو تو آدمی مچل جائے گا نا. تو مچل کر حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نے کیسا صبر کیا نا، اب توجہ چاہوں گا، اب توجہ چاہوں گا، زندگی پر یاد رکھنا. جیسے انہوں نے کہا مولا میں نے کیسا صبر کیا نا، تو رب نے فرمایا ایوب تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ توفیق کس نے عطا فرمائی؟ اگر میں تجھے صبر کی توفیق نہ دیتا تو تجھے صبر کرنے کا موقع نہ ملتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی جتنے بھی کمالات اللہ ہمیں عطا کرے ہمیں اس کمال پر نہیں اس کے کرم کا جو ہے وہ کرم کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور کبھی بھی ان نعمتوں کے زوال سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. اللہ کمال دیتا بھی ہے اور غلطیوں پر چھین بھی لیتا ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جب چاہتا ہوں جبریل کو ملتزم پر دیکھتا ہوں کہ لپٹ کر کے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے جو نعمت عطا فرمائی ہے چھیننا نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنا بھی کمال ہو اسے اپنا کمال نہ سمجھیں، قدرت کا کرم سمجھیں. اگر ذرہ برابر بھی کبر آیا تو جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. یہاں ایک اور بات اثر ہو، آپ کی ذات سے بڑا فیض پہنچے گا، شاگردوں کی لمبی قطار تیار ہو جائے گی، شہرت کے پوری دنیا کے اندر ڈنکے بج رہے ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی. کبھی اکڑنا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شاگرد ہی ایسے تیار ہو جاتے ہیں جن شاگردوں کی وجہ سے استاد کا بڑا احترام ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں. لیکن پھر آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے شاگرد حضرت آصف تخت بلقیس کو لا کر، یہاں پر کل ہی میں نے گفتگو کی ہے جامعہ ہیرا کے جلسے کے اندر. ہمارے یہاں بڑی معذرت، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں اور نہ میرا کوئی یہ منشا ہے، لیکن علم کی طاقت مجھے بتانا ہے. قرآن کی ایک آیت کو آپ دیکھیے، علم کی طاقت کتنی ہے. یہ ہمارے علماء بظاہر آپ کو اتنے نظر آ رہے ہوں گے عمر کے اعتبار سے، لیکن قدرت نے علم کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے. دو آیتوں کے ذریعے سمجھاؤں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو لانے کے لیے کہا تو ایک خبیث جن جو اس محفل کے اندر بیٹھا تھا اس نے کہا آپ کے اپنی جگہ سے ہلنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، جگہ تبدیل کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں تخت بلقیس لا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. وہ کون تھا؟ جن میں سے. اسی محفل میں ایک علم والا بھی بیٹھا ہوا تھا، اسی محفل میں ایک علم والا بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے علم کی طاقت کے ذریعے جواب دیا. قال الذي عنده علم من الكتاب
انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک کے جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لا کر پیش کروں گا۔ یہ ہے علم کی طاقت۔ علم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اس سے لگاؤ کہ صاحب علم کسی قبرستان کے قریب سے صرف گزر جائے، جا کے اندر فاتحہ وغیرہ نہیں، قریب سے گزر جائے تو 40 روز تک کے لیے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے یہاں علماء کا وہ مقام اور علماء کی وہ قدر جو ہونی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ آپ کو میں بتاؤں، بظاہر آپ کو لگتا ہوگا یہ چھوٹی سی عمارت، یونیورسٹی دیکھو کیسی، وہاں کتنی فیسیلیٹی، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا بیچارہ یہ اس سے اس سے پڑھ کے بڑے ہوتے ہیں سب۔ آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے ان کا مقام۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے کوئی دعا کرے کہ نہ کرے، حضور فرماتے سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ حضور۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تخت بلقیس لا کر کے حضرت آصف نے پیش بھی کر دیا۔ اب عاجزی دیکھیے، خدا کی قسم پڑھو قرآن اور سمجھو، عاجزی دیکھو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا شاگرد، ان کے صحابی، ان کے خادم، پلک کے جھپکتے تخت بلقیس کو لا کر کے پیش کر دیا تو کہہ سکتے تھے یہ میرا شاگرد ہے، میرے شاگرد کا کمال نہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور یہ ان کا کہنا اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اس جملے کو اللہ نے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر نقش کر دیا کہ آج کوئی گھر بھی بناتا ہے تو اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میرے شاگرد نے اتنا بڑا تخت لا کر کے پیش کر دیا، یہ میرا کمال نہیں، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اور پھر آگے کے جملے پر توجہ چاہوں گا، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری ادا کرتا ہوں۔ اس جملے نے بتا دیا کہ جب بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے تو اپنا کمال نہیں، فوراً سجدے میں جا کر مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کام کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ پیارے بچوں میں یہ بات اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے علم سینے سے رخصت ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے طلبہ کو شیطان ورغلاتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کریں اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ طلبہ، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، اس لیے کہ جنہیں حضور نے بہتر کہا ہو انہیں کوئی کمتر نہیں کہہ سکتا، اور جسے حضور نے بہتر فرمایا ہو یقیناً وہ بہتر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ہمارے یہ علماء، ہم لوگ تو کیا ہے آتے ہیں 10 منٹ بولے، آدھا گھنٹہ بولے اور چل دیے، لیکن پورے ادارے کی آبیاری، علم بچوں کے سینے میں منتقل کرنا، کس کس طرح کے بچے ہوتے ہیں، کچھ ذہین بھی ہوتے ہیں، کچھ غبی بھی ہوتے ہیں، کچھ پریشان کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈھیٹ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان پتھروں کو اگر کوئی ہیرا بناتا ہے تو یہ ہمارے اساتذہ بناتے ہیں۔
یاد رکھیں سارے طلبہ زندگی بھر اپنے اساتذہ کا ادب کرنا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے اس شعر سے استاد کا مقام سمجھو کہ ماں باپ کا تذکرہ بعد میں کیا، استاد کا تذکرہ پہلے کیا. میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. ماں باپ کے ذریعے تم دنیا میں آتے ہو اور استاد کے ذریعے تم خدا سے ملاقات کرتے ہو، خدا کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہو. ماں باپ تمہیں دنیا کی شناسائی عطا کرتے ہیں اور استاد تمہیں خدا کی معرفت کی دولت عطا کرتے ہیں. اساتذہ کا احترام کریں، ادارے کا احترام کریں، اور جس ادارے سے پڑھ کر کے آپ نکل رہے ہو، جس ادارے میں رہ کر کے آپ نے علم اپنے سینے کے اندر حاصل کیا اور جمع کیا، اس ادارے کا احترام بھی ضروری ہے. اور میں اس موقع پر جہاں ہمارے اساتذہ کو بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نہیں جانتے کہ پڑھانے والے کا مقام کیا ہے. قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ان پڑھانے والوں کا مقام بہت عرف والا ہے. یہ اللہ والے، قرآن کہتا ہے اللہ والے. تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ ہمارے محب گرامی مولانا ظہیر مصباحی صاحب، عزیزم الحاج شبیر پٹیل صاحب، اب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے 30-35 سال پرانی باتیں یاد آتی ہیں. اس زمانے میں جب کہ کوئی موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ، فیکس، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. شاید میں تلاش کروں تو ان کے لکھے ہوئے پوسٹ کارڈ کہیں نہ کہیں میرے پاس محفوظ ہوں گے. مجھے پروگرام کے لیے پوسٹ کارڈ بھیجتے تھے، اور ایک بار تو اتنی انہوں نے شدت برتی کہ ہر ہفتے مجھے پوسٹ کارڈ ان کا آنے لگا. ہم کو تاریخ چاہیے، ہم کو تاریخ چاہیے. پوسٹ کارڈ اس زمانے میں چل جاتا. اور پھر ہم پہلی بار دیادرہ آئے، اور اس کے بعد من میں ایک بات آئی کہ یہاں کی سچویشن بھرور ضلع کی ایسی تھی کہ یہاں سے دیوبندیت، تبلیغیت پوری دنیا کے اندر پھیل رہی تھی. چونکہ یہ باب العالم ہے، یہ پوری دنیا کا دروازہ ہے. یہاں کے رہنے والے پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے. پوری دنیا میں آتے تھے، یہاں سیکھتے تھے، جاتے تھے. ایک کسک دل کے اندر پیدا ہوئی، من بنایا کہ کچھ کرنا چاہیے. اللہ کی توفیق سے اللہ نے ساتھیوں کا ساتھ، اپنا کرم، یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں. اور آج الحمدللہ وہ باطل جماعتوں کی طرف بڑھنے والا سنیوں کا سیلاب رک گیا. کچھ جانے والے جو گئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آئے، اور الحمدللہ اب تو یہاں سے جانے والوں کا سلسلہ اس جیسا نہیں ہے جو پہلے تھا. الحمدللہ ہمارے یہاں کے علماء نے بے پناہ محنت کی، ہمارے مشائخ نے محنت کی، سب نے اپنا اپنا کلیدی رول ادا کیا. اور اسی میں کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے سنی دعوت اسلامی کو بھی عطا فرمایا، جس نے بدعقیدگی کی طرف بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے اللہ کی مدد، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ساتھیوں کے تعاون کے ساتھ اس طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ دارالعلوم برکات خواجہ یہاں پر خوب سے خوب اس کا تعاون فرمائیں، اپنی بساط پر تعاون فرمائیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں کے بچوں کو، میں جیسا کہ محب گرامی حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب نے کہا، اللہ کا فضل ہے کہ یہاں کی تعلیم کا گراف اتنا اچھا ہے کہ یہاں سے مزید تعلیم کے لیے طلبہ جب الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جاتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں تو نچلی جماعت میں نہیں، اوپر والی جماعت میں ایڈمیشن مل جایا کرتا ہے. ان کا سال ضائع نہیں ہوتا. یہاں کی تعلیم کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ بھی اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، دارالعلوم برکات خواجہ بھی در حقیقت فیضان حافظ ملت ہی ہے کہ اشرفیہ مبارک پور سے پڑے ہوئے فارغین
یہاں پر الحمدللہ علم کے زیور سے لوگوں کو آراستہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میرے امام کے اس شعر کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔